بیوروکریٹس کو بلایا جاتا ہے, افسران کو بلایا جاتا ہے, لیکن پولیٹیکلی جو لیڈرشپ ہے, چیف منسٹر صاحب ہیں یا کسی اور کو اس میں نہیں بلایا جاتا, مدعو نہیں کیا جاتا, اور پھر یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. میں آپ کے توسط سے یہ بات پرائم منسٹر آف پاکستان سے دوبارہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ترقی کے پروگرام ہیں, لوگوں کی بھلائی کے پروگرام ہیں, جس میں عام آدمی کی بہتری ہے, سندھ گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے. اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم کبھی اس میں رکاوٹ نہیں بنے کہ کسی کو فائدہ ہو, کسی کی بہتری ہو اور ہم لوگ اس میں اس کو روک دیں, بلکہ وہاں سے رابطے نہیں کیے جاتے, آن بورڈ نہیں لیا جاتا. کل آپ کو مفصل بریفنگ دی آپ سب کے دوستوں کو چیف منسٹر سندھ نے, جس میں سی سی آئی کا حال بھی انہوں نے بتایا کہ کتنا اہم یہ ایک کمپوننٹ ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے, جس کی ہر 3 ماہ کے بعد میٹنگ بہت ضروری ہوتی ہے, جو اس کے قوانین بنے ہوئے ہیں آئینی طور پر یا جہاں پہ بھی اس کا پورا سلسلہ بنا ہے, لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا, مہینوں گزر جاتے ہیں اور وہ نہیں آتا. پھر اس میں ابھی سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو وفاقی وزراء صاحبان جن کو اس میں بلایا جاتا ہے, اور وہ بلا سکتے ہیں, یہ گورنمنٹ کی مرضی ہے, اسپیشلی انوائٹی کے طور پر کسی بھی فیڈرل منسٹر کو یا کسی کو اس میں وہ مدعو کر سکتے ہیں, تو نئی نئی تعویلیں لاتے ہیں کہ جی اس کا تو کوئی آئینی اس کا حق ہی نہیں ہے, اور اس میں تو یہ ہے, کسی کا حوالہ دے دیتے ہیں کسی ڈیسیشن کا, خاص طور پر جو ہمارے وفاقی وزیر قانون ہیں, جو ظاہر ہے بہت ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, لیکن ان چیزوں میں وہ اس بات کا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ سی سی آئی کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے اس وقت کی جو وہاں پہ کہ ہم صرف ایک ہی صوبے کا جو چیف منسٹر ہے وہی یہ بات کرتا ہے, جو عوام کی بات ہو, جو لوگوں کے ایشوز کی بات ہو, جس طرح انہوں نے آپ کو بتا دیا, سینسس پہ آپ کو مکمل طور پر بریف کیا. تو اس وقت صرف پاکستان پیپلز پارٹی سینسس کی بات پہ, جس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی سندھ کے ساتھ, اور جس میں اس وقت تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے یک زباں ہو کر اس بات کی تھی, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد تنہا اس معاملے پہ لڑ رہی ہے. ہمارا چیئرمین ہو تو سی سی کا فیصلہ بھی یہ آتا ہے, میرا چیف منسٹر ہو تو وہ بھی اسی پہ بات کرتا ہے, سی سی آئی میں بھی بات اٹھاتے ہیں, وہاں پہ اپنا اختلافی نوٹ بھی لگاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو بہت باتیں کرتے تھے, جو بڑے دعوے دار تھے, جو وہ سب نے اپنی کنسنٹ دے دی ہے. آج کوئی بات نہیں کرتا. میں وضاحت کر دوں کہ ایم کیو ایم جو بہت زیادہ اس پر ریزرویشنز رکھتی تھی, لیکن انہوں نے اس بات پہ کوئی بات نہیں کی. جب وہ کیبنٹ کمیٹی میں اپروو ہوا, پھر کیبنٹ میں گیا, تو سب نے اس پر ہاں کی, کوئی اس طرح کا سخت رد عمل نہیں آیا. پی ٹی آئی کو مثال سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ کراچی کی آبادی کو سب سے کم دکھایا گیا ہے, تو جو پی ٹی آئی جس کو سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا کراچی میں, وہ خاموش ہے, بلکہ وہ تو اس پر کرنا چاہتی ہیں کہ وہی سینسس ٹھیک ہیں, حالانکہ یہ طے تھا کہ 5% یا جو بھی بلاک ہوں گے ان کی دوبارہ. کل آپ کو سی ایم صاحب نے تفصیل سے نمبر بھی بتا دیے کہ یہ جو ہے سینسس والوں کے تھے, یہ یونیسیف والوں کے, انہی دنوں میں جو جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں, تو اس میں ایک بڑا واضح فرق ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اسکالرشپ ہوں یا یہ جو ابھی بس کہہ دیا جاتا ہے. کل بھی بیان آ رہا تھا میرے محترم پرائم منسٹر صاحب کا کہ جی سندھ میں اتنے, بلکہ کراچی کا ذکر کیا انہوں نے کہ 40% آبادی جو ہے وہ کچی آبادیوں میں رہتی ہے, اور وہاں پہ ہم نے, تو کس نے روکا ہے ان کو؟ ہم تو کہتے ہیں آئیں, یہ اس سے لوگ مستفید ہوں, لیکن یہاں کے لیے صرف باتیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کل پرائم منسٹر آ رہے ہیں
सक्खर और कराची का दौरा है और कहा यह जा रहा है गवर्नर सिंध की तरफ से भी, सिंधी में भी ट्वीट किया गया, उर्दू में भी ट्वीट किया गया है कि वो बहुत बड़ी चीज़ें कोई अपने साथ ला रहे हैं। तो वो कौन सा बड़ा पैकेज है? सिंध पैकेज का नाम इसको दिया गया है। सिंध हुकूमत से कोई मुशावरत की गई है? आपकी क्या इत्तलात हैं? कल कोई मुलाकात भी हो सकती है वज़ीर आला से? देखिए, कल आपको चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि कल तक कोई इस तरह की मुशावरत नहीं थी, ना ही आगाही दी गई थी। मीडिया और आप दोस्तों के तवस्सुत से ही ये बात आई, लेकिन अगर वो जो इन्फॉर्म करते हैं जिस तरह, तो उसमें ज़रूर चीफ मिनिस्टर साहब या उनकी नुमाइंदगी कोई ना कोई ज़रूर करेगा। और हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे ये पैकेज हो और ये जो ट्वीट है मेरे मोहतरम गवर्नर साहब का वो सही साबित हो, और सिंध के लिए अगर वो कोई पैकेज लाते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं, बल्कि हम उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कराने में उसमें कोई भी ऐसी बात हो जो सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तो हम मुकम्मल तौर पर उनको इसमें सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर कोई पैकेज आता है वफाक का या इस तरह से, तो हमें हमारे लोगों के लिए होगा, हमारे सिंध के लोगों के लिए होगा, तो हमें उसकी खुशी है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूँ, हमेशा इल्ज़ाम सब कोई लगाता है कि जी 18 अमेंडमेंट हो गई, NFC हो गया, अब क्या जी, अब ये खामखा के जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपनी बात करती हैं, सिंध वाले हमें खामखा की बात करते हैं। हालांकि देखें ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ, कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास बजट जो है इस वक्त 18 अमेंडमेंट के बाद, NFC के बाद सिर्फ डिफेंस का हो या अपना अखराजात जो रोज़मर्रा के एक्सपेंडिचर हैं या कुछ इस तरह के बजट हों, तो ज़ाहिर है हम एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब सालाना बजट आता है वफाकी हुकूमत का, उसमें बहुत सारे दीगर इलाकों के लिए अरबों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन सिंध के लिए नहीं होता। और फिर वही लोग जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं यहाँ पे कि जी कराची इतना कंट्रीब्यूट करता है लेकिन कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं होते, तो सिर्फ सिंध का जो बजट है, सिंध गवर्नमेंट का जो बजट है, उसी में ही कराची के लिए तरक्याती काम होते हैं। जो फेडरल बजट आता है उसमें नहीं होते। वहाँ पे ये बात नहीं करते, वहाँ पे MQM खामोश, वहाँ पे PTI खामोश। इस वक्त जो दावेदार तो मैंडेट के ये हैं ना, लेकिन वहाँ बात नहीं करते, वहाँ चुप हो जाते हैं। वो फिर आप जब भी आप उनसे बात करेंगे तो कहेंगे जी ये तो जी सिंध गवर्नमेंट 18 अमेंडमेंट NFC के साथ क्या किया है इन्होंने। NFC 2010 में सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुआ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। उसके बाद 2015 में होना था मियाँ साहब की हुकूमत में, उन्होंने भी नहीं किया। फिर और आज तक 2021 हो गया है, तो खान साहब की हुकूमत में भी NFC जो है वो नहीं आया, जो मैंडेटरी है, जो होना चाहिए आइन के मुताबिक, जो कवानीन बने हुए हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर वो हो जाए तो मज़ीद बेहतरी आएगी, लेकिन उस पर अमल नहीं होता, सिर्फ बातें की जाती हैं। लेकिन जो आपका सवाल था, कल प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं और बड़ी पुरुमीद हैं कि वो सिंध के अवाम के लिए कोई अच्छी चीज़ें लाएंगे। शाह साहब ये बता दें कि एक सियासी और पार्लिमानी जमात को जिस तरह पेंट किया जा रहा है, पाबंदी लगाई जा रही है, हालांकि रियासत मुखालिफ कोई इस किस्म की कोई चीज़, दहशतगर्दी के हवाले से भी इस किस्म की कोई चीज़ नहीं आ रही, तो आप नहीं समझते कि एक मिसाल बनेगा कल को किसी और सियासी और पार्लिमानी जमात पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है? वो अलग बात है कि उसके किरदार में क्या है, लेकिन रियासत के हवाले से या रियासत दुश्मनी के हवाले से या दहशतगर्दी के हवाले से कोई ऐसा पहलू नहीं है। कल को पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर पार्लिमानी जमातों की भी बारी आ सकती है। और पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखें, पुलिस वालों को मारा है, लोगों को मारा हमारा है। मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल वजाहत के साथ है, हर पाकिस्तानी का वो मौक़िफ़ है। देखें, जिस बात को बेस बना के ये सारा कुछ किया गया, एहतजाज या दीगर चीज़ें, नामूस रिसालत को और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसको जो फ्रेंच या दीगर जो उसकी मज़म्मत सब ने की है। हमारी जानें फ़िदा हैं अपने नबी पर, लेकिन जो तरीक़ेकार है वो मुनासिब नहीं है कि आप इस तरह सारे ब्लॉक कर दें। आपने देखा होगा जिस तरह तशद्दुद हो रहा था एहलकारों पर, आम लोगों पर भी किया गया है, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वो काबिल कबूल नहीं है, उसकी हम मजम्मत करते हैं।
میری خود بات ہوئی تھی, سی ایم صاحب نے مجھے کہا, میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ بالکل آپ پروٹیسٹ کریں, آپ کا حق ہے, آپ کو ایسے راستوں پہ کریں, ایک راستہ کھول دیں, ایک راستے پہ کر لیں, مختلف جگہیں ہیں وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں, آپ کا جو پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ ہے, ہر کوئی کرے گا. بلکہ میں نے انہیں کہا کہ آپ پروٹیسٹ پرامن کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر حضور کے نام پہ کوئی بات کی جائے گی, لیکن کیا جو میرا رحمت للعالمین ہے اس نے اس طرح کے برتاؤ کی بات کی ہے؟ اس کی ہم جو وہاں ہوا ہے, جس طرح کیا گیا, ایمبولینسز روک دی گئیں, آکسیجن نہیں پہنچی ہاسپٹلوں میں, کچھ بہت ساری رپورٹس آئی ہیں, تو وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور جو ان کے قائدین ہیں ان کو پہلے دن ہی آ کر جو طریقہ کار تھا ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ اس طرح نہ لیں. اگر کوئی گرفتاری ہوئی ہے اس کے ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کس طرح سعد صاحب کی گرفتاری ہوئی, وہ بھی گورنمنٹ کو مکمل طور پر سب کو آگاہی دینی چاہیے. لیکن میں اس بات میں تو کبھی بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ جی وفاقی حکومت کے ہر اس چیز کا کوئی بھی وہ ایکٹ کرے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی جس کے تحت انہوں نے کوئی اس طرح کا ایکشن لیا ہے تو اس میں ہم سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں گے. لیکن یہ بھی نااہلی جو ہے اسی وفاقی حکومت کی ہے. انہوں نے ہی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کی کہ جو باتیں تھیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اگر وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے تو ان کے ساتھ بات کرتے, ان کے ساتھ بات چیت کرتے, اور پھر اس کو یہ اچانک یہ بھی انہی سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جو موجودہ حکومت ہے ایک اور ان کی جو ہے بیڈ گورننس سامنے آئی ہے. جب اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے ریاستی اداروں کے اوپر حملے کیے, پی ٹی وی پر حملہ کیا, ریڈیو پر حملہ کیا, بل جلائے, سول نافرمانی کی, روڈ راستے بند کیے, سب کچھ ان سے زیادہ حد تک وہ گئے. آج وہ کس طرح سے ان پر پابندی عائد کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ پابندی جس طرح سے عائد کی گئی ہے کیا کورٹس میں وہ اس کو پروف کر سکیں گے, اور عدالتوں سے اگر نہیں ہوا تو یہ ان کے لیے مسئلے مسائل اور بڑھیں گے. دوسری شاہ صاحب اس میں ایڈ کر لیے گئے کہ کراچی کی تاریخ بدترین جو واقعات ہوئے تھے وہ وزیر عظیم بھٹو کی شہادت کے بعد ہوئے تھے. کئی گاڑیاں جلائی گئی, باہر نکلے لوگ, پورا کراچی مقبول حوالے سے پیپلز پارٹی کی تھوڑی دنیا ہوگی. دیکھیں, ایک تو وہ اس وقت بھی بہت کیسز جو تھے داخل ہوئے تھے, آپ سب کے علم میں ہیں, اور وہ جو حکومت تھی اس وقت ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں تھی, جو آپ ذکر کر رہے ہیں. اس پہ کیسز ہوئے, کورٹ میں چیزیں گئیں, پھر جو بھی آگے آیا جو بھی سلسلہ تھا. دیکھیں, آپ کسی ماضی کے اس کو موجودہ صورتحال سے کمپیئر تو کر سکتے ہیں, لیکن جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ کہ کیا اس چیزوں کے بعد یہ جسٹیفیکیشن ہو جائے, سب کو یہ اجازت دے دی جائے کہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر جس طرح وہ کریں اور اس پر کوئی قانون جو ہے وہ حرکت میں نہ آئے. ایسا مناسب نہیں ہے. اور میں آپ دوستوں سے بھی کہوں گا کہ موجودہ حالات کو بھی دیکھیں, موجودہ وقت کی جو نزاکت ہے انٹرنیشنلی طور پر اس کو بھی مد نظر رکھیں. اور میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اپنے نبی پر ہماری جان جو ہے وہ قربان ہے, اور اس کے ناموس کے لحاظ سے کوئی بھی بات آئے, کوئی بھی کرے تو اس پر سخت ایکشن لیا جانا چاہیے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ اسی نبی کو ماننے والے ہیں, اسی کے پیروکار ہیں, اسی کے رحمت کے طلبگار ہیں, کہ وہ بھی مشکلات میں آئیں. یہ جو مشکلوں میں تھے, جو پریشانیوں میں تھے, وہ لوگ کون تھے؟ کیا وہ فرینچ کے ایمبیسیڈر تھا, یا جو فرینچ کی حکومت کے لوگ تھے, یا کون لوگ تھے؟ وہ آپ ہمارے اپنے بھائی بہن تھے. جی کہ جو یہ سندھ کو کم دینا گیا ہے 2023 تک, وہ کہتے ہیں کہ سینسس مکمل ہونے تو اس دوران سندھوں کے سب تک جو ہے وہ نقصان ہوگا کم دینے سے, تو یہ
इस साल का भी जी बजट जी है, उसमें सिंध के साथ क्या क्या मसाइल होंगे फाइनेंशियली। दूसरा ये था कि रमजान शुरू हो चुका है, सिर्फ इतना बता दें कि कराची की सतह पे डीसी ने प्राइस कंट्रोल कमेटी के कितने फीसद छापामार कार्रवाइयाँ की हैं, महंगे दामों की फरोख्त करने वाले कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए, उसको भी थोड़ा जी बिल्कुल। देखें, एक तो जो सेंसस से ज़ाहिर है बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो कल आपको फिगर्स चीफ मिनिस्टर साहब ने बताए, उसमें तो जो सिंपल है कि जो हमारी आबादी बताई गई वो 4 करोड़ और कुछ लाख, और जो यूनिसेफ और जो हमारा अंदाज़ा है उसके लिहाज से 6 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये बहुत फ़र्क है, और इसमें ज़ाहिर है जब भी कोई चीज़ उस पूल में आती है तो उसका नुकसान तो हमें होगा। अब उस पर इसी बात पे तो हम एहतजाज कर रहे हैं, इसी बात पे का रोना तो हम रो रहे हैं। वो सिर्फ, मैं दोबारा दोहरा दूं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी है। ये जो दीगर दावेदार थे ये कहाँ हैं? उनको हमारे साथ आना चाहिए कम से कम इस मामले में, तो वो हमारे साथ खड़े हों ना। लेकिन नहीं, वो उस बात पे कोई बात नहीं करते, उस पर बोलते तक नहीं है। जिन वफाकी वज़रा का चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको के सामने तस्करा किया, वो सब सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। और दूसरी बात, अहम बात जो आपने की, रमज़ान शरीफ के दिनों में ये जो महंगी चीज़ें कर दी जाती हैं, इनकी शिकायत आती हैं, उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने रमज़ान शरीफ से पहले ही ये हिदायत दी थी चीफ सेक्रेटरी साहब को, और फिर जितनी सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन है कि वहाँ पे ये सब लोग अपना अपना काम करें और इंश्योर करें कि आम आदमी को ये चीज़ें महंगे दामों में ना मिलें। जी ये बता दीजिएगा, कमिश्नर कराची के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो इतने दिनों रोजाना एक बोगस लिस्ट जारी कर देते हैं, रेट लिस्ट, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। जैसे इन दिनों मुर्गी या गोश्त जो है वो 800-1000 रुपये किलो बड़े का मिल रहा है, 500 रुपये किलो मुर्गी मिल रही है, और ना उनके डिप्टी कमिश्नर अहकाम मानने को तैयार है, ना उस पर अमल कराने को तैयार है। तो आप नहीं समझते कि एक दफ़ा इन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई हो, ताकि एक मैसेज जाए कि जो महंगाई पर अमल दरामद नहीं करते, सख्ताई कराते, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो? जी बिल्कुल, एक्शन लिया भी जाता है और मज़ीद सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपको कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जिस तरह ये महंगाई बढ़ रही है, फ्यूल प्राइसेस हैं, डॉलर के रेट हैं, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, इन्फ्लेशन है, तो इसका असर जो है ये सारी चीज़ों पे ट्रिकल डाउन होता है। तो उसका भी एक पूरा मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा ताकि एक सही रेट भी सामने आए, और उसके बाद इस पर मज़ीद सख्त अहकामात भी हों, सज़ाएँ भी हों, जुर्माने भी बढ़ाने चाहिए, और उसका स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और जो अफसरान इस पर अमल नहीं करते उन पर ज़रूर एक्शन होगा। रमज़ान शरीफ है, एक मौलवी साहब बार बार हाथ उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जिन पर बात की जाती है, की जा सकती है। जिस तरह के सख्त अल्फाज आते हैं उस तरह के जवाबात भी दिए जा सकते हैं। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि अब भी ये जितनी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो आपस में मुत्तफ़िक होंगी इस वफाकी नाअहल हुकूमत को घर भेजने में, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जिस तरह मईशत में आप देख लें, इनका कोई भी एक इकदाम आप देख लें, इनकी कश्मीर पॉलिसी कंफ्यूज, इनका जो पीटीआई IMF का गठजोड़ है जिसकी वजह से ये CM साहब ने भी आपको बताया कि 5 रुपये बिजली के उसमें बढ़ा रहे हैं, दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ जो है वो ज़वाल पजीर है, और अगर इनको मुकम्मल वक्त मिला इन नाअहलों को, जिनकी कोई तैयारी नहीं थी, सब पूरी आवाम को मामू बनाया इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर कर, अगर इनको घर ना भेजा गया तो मुल्क की मईशत ज़ाहिर सारा डिपेंड होता है उस पर, और मज़ीद बुरा हाल हो जाएगा जिसको बाद में संभाल नहीं सकते। तो ये तमाम जो अपोजिशन के पार्टीज़ हैं ये आपस में आएंगी, इस तरह की
تلخیاں، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایک پارٹی نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف اس سے بڑھ کر اقدام کر چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جتنے کیسز ہم پر ہیں یہ کس کی حکومت میں ہوئے، یا جو اور چیزیں ہوئی ہیں وہ کب ہوئی ہیں۔ لیکن جب ایک بڑا مقصد ہو، یہ جو وفاقی حکومت ہے موجودہ، اس کو ہم سب نے بڑی برائی سمجھ کر اور ایک دوسرے کو چھوٹی برائی سمجھ کر قبول کیا، آپس میں اکٹھے ہوئے اور بڑی برائی کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اس پہ ہو جائے گا۔ جو آپ نے بات کی، دیکھیں میں اس پہ بات کر سکتا ہوں کہ جس طرح کے یہ جملے آتے ہیں کہ یہ ہو گیا، لیکن اب تو سب کے سامنے ہیں، ہم بڑے ادب احترام کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کس باپ کے کہنے پہ، لیکن ادب کے ساتھ یہ پوچھنے کی جسارت تو کر سکتا ہوں نا کہ جو پہلے والا لانگ مارچ تھا، جو وہاں پہ پہنچ بھی گیا تھا، وہ کس کے کہنے پہ ختم کیا گیا؟ یا بعد میں کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی بہت عرصے سے، جن کے ٹویٹر خاموش تھے، وہ کافی عرصہ خاموش کیوں رہے؟ اور بہت ساری چیزیں جو آج کل سامنے آ رہی ہیں وہ کیوں ہوئیں؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک کورٹ یہ کہہ دے کہ اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو 10 دن پہلے بتایا جائے، اور پھر دوسری ضمانتیں بھی ہو جائیں اور بھی ریلیف ملے؟ تو اس میں اور پھر الزام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ آئے۔ آپ سب دوست بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ وضاحت سے کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ تمام پارٹیز کے جو سربراہان ہیں میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، اور میں ان کا دل سے عزت کرتا ہوں کہ وہ ہیں۔ میں اپنا قد نہیں بڑھانا چاہتا کہ کسی بڑے کے بات کر لوں، میں یہی گزارش اپنی دوسری پارٹیز کے جو لوگ ہیں ان سے بھی کرتا ہوں کہ جو پارٹی کے سربراہان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بات کر لیں۔ ہمارا یہ نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیے کوئی بات کریں۔ تو میں دوبارہ اس بات پہ آؤں کہ دیکھیں یہ کافی عرصے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے تو آ ہی رہا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ بھی یہ تاثر دے رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہی اس میں رکاوٹ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا دکھاتے ہیں؟ ایک دم آ جاتے ہیں استعفے، جی استعفے نہیں دیے جا رہے۔ جب یہ آل پارٹی کانفرنس ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلائی، جس کی وجہ سے یہ پی ڈی ایم وجود میں جو آئی، اور پھر جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس میں بہت سارے آپشنز تھے، اور ایک آپشن آخری کے لحاظ سے تھا استعفوں کا۔ اب ہوا کیا کہ جی وہ سب نے اس آپشن کو پکڑ لیا کہ جی یہ نہیں ہو رہا، حالانکہ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی تھی۔ یہ آپ ان تمام جو سربراہان ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ استعفوں کو ایز اے آپشن رکھا گیا تھا، اور اب بھی ہے۔ جب وقت آئے گا وہ بھی اس پر بھی عمل ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی اس سے اس طرح انکار نہیں کیا، لیکن جو دوسری چیزیں تھیں کہ جی اس کو آئینی طور پر حکومت کو ہٹایا جائے گا، تو آئینی طریقہ کار کیا ہے؟ عدم اعتماد۔ اور جب میرے چیئرمین کے ویژن کے مطابق جس پر پی ڈی ایم قائل ہوئی دو چیزوں پہ کہ ایک جو بائی الیکشنز ہیں اس میں حصہ لیا جائے اور سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا جائے، دونوں چیزوں میں کامیابی ہوئی۔ چاروں صوبوں میں پی ڈی ایم کے امیدواروں کو کامیابی نصیب ہوئی، اور حکومتی جو امیدوار تھے وہ ناکام ہوئے، اور یہ فیصلہ چاروں صوبوں نے دے دیا کہ وفاقی حکومت کی نااہلی کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ لوگ ان سے نالاں ہیں۔ آ جائیں سینٹ پہ۔ سینٹ میں جو کانسٹیٹیوئنسی ہے میرے محترم پرائم منسٹر صاحب کی، نیشنل اسمبلی، جس میں ظاہر ہے جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے وہی پرائم منسٹر ہوتا ہے، لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، وہاں پہ موجودہ وفاقی حکومت کے کینڈیڈیٹ کی شکست اور پی ڈی ایم کے امیدوار کی کامیابی، یہ کیا تھا؟ یہ ایک اس منزل کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے تھے جو بہت قریب تھی
کہ جس میں عدم اعتماد کی جو ہماری موو ہوتی وہ کامیاب ہو جاتی، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے دن سے کہا تھا۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب یہ سینٹ کی ہو گیا، گیلانی صاحب واپس آ گئے، اور دیکھیں جو سینٹ کی سیٹ تھی وفاقی حکومت کی وہ جیتی ہوئی نہیں تھی، وہاں پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا، اور وہ اپنے ایک جس کی بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، آج کل ان کو شوکاز دے دیا ہے شیخ صاحب کو، جن کو انہوں نے کینڈیڈیٹ بنا کے لائے، تو انہوں نے ان کو مکمل طور پر، کیونکہ ان کے نمبرنگ آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں، تو گیلانی صاحب کو تو اس معاملے میں جھونکا گیا نا، کسی نے احسان نہیں کیا اگر اس کو متفقہ کینڈیڈیٹ بنا دیا کو، وہ جیتنے والی سیٹ نہیں تھی، لیکن یہ گیلانی صاحب کا قد کاٹ تھا، اور پھر یہ موجودہ وفاقی حکومت کی نااہلی اور ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ان کے اپنے لوگ ان سے منحرف تھے، جنہوں نے اس کا جو اظہار ہے وہ یہ دیا کہ انہوں نے حکومت کے اس کو ووٹ نہیں دیا، اور ہمارے جو پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو کامیاب کرایا۔ تو اس کے بعد جو اجلاس ہوتا ہے، ہونا تو اس میں یہ چاہیے تھا کہ اپریشیٹ کیا جاتا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کو، جو ہماری پارٹی سی سی کا فیصلہ تھا کہ جی اس میں ضمنی انتخابات بھی جیتے گئے، سینٹ میں بھی ہم لوگ جیت گئے، اور اس کی بجائے کہا گیا کہ جی 26 مارچ کو جو ہے وہ مارچ اگر استعفے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بند۔ اچھا، اور مارچ کی تیاری کسی اور نے نہیں کی تھی، صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی۔ پورے پاکستان میں ہمارے جتنے صوبائی صدور تھے ہر جگہ گئے، بلکہ آپ سب لوگ یہاں صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، نثار کھوڑو صاحب تو ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بلکہ بیشتر ڈسٹرکٹس میں بھی گئے کہ اس کو زیادہ موبلائز کیا جائے اور لوگوں کو اس پہ تیار کیا جائے، لیکن بجائے اپریشیٹ کرنے کے اس طرح کی بات کی گئی۔ آ جائے وہ جس کا بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے یہ ہو گیا۔ دیکھیں، لیڈر آف دا اپوزیشن جس کو نامینیٹ کیا گیا وہ شخص ہے جو بی بی شہید کے قتل میں جو نامزد ہیں کچھ لوگ، جو ان کا وکیل بنا، تو ظاہر ہے یہ اس کو نامینیٹ کرنے سے پہلے سوچا نہیں جا سکتا تھا، جب ہم سب لوگ ساتھ ہیں کہ اس طرح کی بات کی جائے۔ اور پھر ابھی ہر کوئی کہتا ہے جی وہ سارے وہ جو بلوچستان کی پارٹی ہے، باپ پارٹی جو ہے اس سے سپورٹ لی گئی۔ دوبارہ وضاحت کر دوں، آپ وہاں پہ جا کے عددی اعتبار سے دیکھیں کہ اس میں سے جو 2-3 وہ لوگ ہیں جو منحرف ہیں، ویسے ہی ان کے خلاف ان کے بیان آتے ہیں، آپ کی میڈیا پہ موجود ہیں، انہوں نے آ کے اس میں سپورٹ کیا اور یہ ہوا۔ لیکن وہ الزام سارا پیپلز پارٹی پر، استعفے نہ دینے کا بھی پیپلز پارٹی پہ، یہ جو الیکشن ہوا اس کا بھی، تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اس موو میں اب بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ظاہر ہے جمہوری پارٹی ہے، جمہوری طریقہ کار سے ہی ہم موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ وفاق کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سندھ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، لیکن یہ آپ کی حکومت ہے اور بدین ڈسٹرکٹ ٹھٹا اور سجاول میں یہ کاچھو کے لوگ روزانہ قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے پانی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں۔ ان کی آپ کی صوبائی حکومت پانی دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے، ان کو پینے کا پانی بھی نہیں دے رہے ہو، ہر الزام وفاق پر لگا کے آپ آسانی سے نکل جاتے ہو، اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہے ہو؟ اس میں آپ کو وفاق نے روکا ہے کیا کہ سندھ کو پانی نہیں دو سندھیوں کو؟ دیکھیں جی ہاں 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 جی دیکھیں پانی کا ایشو اپنی جگہ پہ ہے، جس کو بہت حد تک حل کر لیا گیا ہے۔ جو کاچھو کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کافی حد تک اسکیمز دی گئی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ نہیں ہیں۔ آپ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کے لیے چیئرمین صاحب نے، بلاول صاحب نے خاص ہدایات دی تھیں، چیف منسٹر صاحب کو بھی، جو ہمارے منسٹر ہیں اریگیشن کے اور پبلک ہیلتھ کے،
ان کو بھی کہ آپ فوری طور پر وہاں پہ ان کا مسئلہ حل کریں. تو اس میں بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ حل ہوگا. جو کراچی کے لیے بات کی گئی, دیکھیں کراچی میں ایشو ہے اپنی جگہ پہ پانی کا آبادی کے لحاظ سے, لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو بہتر جو پانی ہے اس کی منصفانہ تقسیم ہو, اور جن علاقوں میں نیٹ ورک نہیں ہے وہاں مجبوری کے لحاظ سے یہ ٹینکرز جو ہیں وہاں بھیجے جاتے ہیں. اور اس وقت بھی جو ہائی کورٹ اور دیگر کورٹس کے آرڈر کے بعد, جو ہانی صاحب کی ججمنٹ کے بعد اور ان کی کمیٹی کے لحاظ سے جو کراچی کے لیے 6 یا 7 ہائیڈرنٹ قانونی طور پر اپروو ہیں, اس وقت وہی چل رہے ہیں. اور اس لیے ٹینکر یوز کیے جاتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر اس طرح کا نیٹ ورک نہیں ہے جس سے پانی دیا جائے, اور پانی کی کمی اپنی جگہ پہ ہے جس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. بہت ساری اسکیمیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں, ان پر کام ہو رہا ہے. K4 کے علاوہ بھی جیسا 30 MGD دھابے جی سے جو پائپ لائن لائی جا رہی ہے, ہب والے جو سورس ہیں ہماری اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. پھر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہیں ان کو لگایا گیا ہے جس پر ابھی کام جاری ہے کافی حد تک, تاکہ وہ ایریا جو انڈسٹریل ایریا ہیں یا دیگر ایریا ہیں جہاں پہ پانی پینے کا پانی استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ٹریٹڈ پانی دیا جائے, اور پینے کا پانی جو ہے صرف پینے کے لیے ہی استعمال ہو. تو اس پر کام ہو رہا ہے. شاکی دیکھیں چیئرمین صاحب وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم اپوزیشن کا کردار بھرپور طریقے سے نبھاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی نبھائیں گے. لیکن کسی بھی جہاں پہ الائنس ہوتا ہے ساری چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن عزت سے ہوتی ہیں. اور دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ایک طرف تو میرے انتہائی قابل احترام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شامل ہوں, لیکن کسی ایک آدھ جملے پہ شدید اعتراض ہیں ہمیں ان کے. اچھا اسی اثنا میں جو ایڈمن ہے اس کے وہ جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے وہ اس میں کونے میں کھڑے ہو کے ڈیلیٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں. تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ سولو فلائٹ چاہتے ہیں؟ یہ پہلے دن سے چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, اگر دیکھیں جب منزل قریب, جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وفاقی حکومت سے جان چھڑانی ہے, پنجاب کی نااہل حکومت سے جان چھڑانی ہے, اب تو ٹائم تھا نا اس کا, جب ہم نے پروف کر دیا قومی اسمبلی میں بھی, تو اب اس کو اس طرح سے بگاڑ دیا گیا. تو اس میں کون چاہتا ہے وفاقی حکومت کو اور پنجاب کی صوبائی حکومت کو کون وقت دینا چاہتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ میڈیا کے دوست بھی کریں, پاکستان کی عوام بھی کرے, کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر کی ویژن کے مطابق وہ جو 35 سالہ نوجوان لیڈر ہے اس کے ویژن کے لحاظ سے جب یہ کامیابی قریب آ گئی, جب وفاقی حکومت نیشنل اسمبلی میں بھی ہم نے کر کے دکھا دیا پی ڈی ایم نے مل کے, تو پھر کیوں اس میں رکاوٹ آئی؟ شاہ صاحب مختلف ذرائع سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ سندھ کابینہ میں رد و بدل ہونے جا رہی ہے, کچھ نئے چہرے بھی آ رہے ہیں, کیا اس خبر میں ہے کوئی صداقت, کوئی قلمدان بھی چینج ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ لیڈرشپ کا جو ہے رہتا ہے ہمیشہ کہ کچھ پورٹ فولیوز بھی چینج ہوتے ہیں, کچھ کیبنٹ میں بھی چینج ہوتی ہیں, تو یہ ایک ہے, ہو سکتا ہے جس وقت بھی لیڈرشپ کی بات ہوگی ہو جائے گی, کوئی جب مناسب ہوگا. جی قانون جے مستقبل بابت سندھ حکومت کیڑو فیصلو کرن ونے پئی, کال ایک اجلاس بھی تھیو, انہن یہ بتایا تے 26 ارب ٹن جو ذخیرہ ہوتے کارونجر میں موجود آ, کیڑو فیصلو کرن ونن پیا, چھا ہوتے مائننگ کرن ونجو پیا تھا؟ شاہ صاحب ان حوالے سے مجھے بھی سوال آپ کڈے کڈے جی شاہ صاحب 2013 میں جو بل پاس تھيو جے میں تا کانٹیل تے میدان تے ملازم ہویا اور مستقل جو تازو سندھ ہائی کورٹ فیصلو ڏنو آهي, چھا اپیل میں ونجو گا یا ان جو مستقبل دعوت تے لڳل ہو؟ جی کارونجر جی بہت اہم ہے, اور اس کے لیے اس دن کیبنٹ میں بھی اس کو رکھا گیا تھا, ایجنڈے پہ تھا,
پھر اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا آپ جیسے بتا رہے ہیں کل اجلاس ہوا ہے. وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ جو ابھی ہماری کیبنٹ ہوگی اس میں لائیں گے اور اس پر عمل کیا جائے گا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صحیح فیصلہ ہوگا جو سندھ اور ہمارے لوگوں کے مفاد میں ہو. جو آپ نے ایڈ ہاک کے اس میں جو بات کی, دیکھیں جو عدالتیں ہیں ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں, اور جو ان کے فیصلے ہیں ان پر ہمیں ریزرویشنز تو ہو سکتی ہیں, لیکن ظاہر ہے جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن اپیل کا حق جو ہے وہ بھی رکھا جاتا ہے کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی روزگار کے معاملے میں اور ریگولر کرنے کے معاملے میں ہمیشہ ہماری لیڈرشپ کے احکامات کے مطابق ہم لوگ عمل کرتے ہیں تاکہ کسی کو بے روزگار نہ کیا جائے. لیکن مختلف ہنڈرنسز سامنے ہوتی ہیں, قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. دیکھیں جس کا ابھی یہ فیصلہ آیا تو اس پہ مشاورت ہو رہی ہے اور ہم ضرور نظر ثانی کے لیے ریکویسٹ کریں گے عدالتوں سے. شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں مستقل بڑھ رہی ہیں, تو جو سی حکومت کا سیف سٹی کا جو پروجیکٹ لے کر آنا ہے وہ اس میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے, اس میں کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ سیف سٹی کا پروجیکٹ جو ہے یہ کافی عرصے سے تعطل کا شکار تھا اور اس کی مختلف وجوہات تھیں. کافی عرصہ پہلے سندھ گورنمنٹ یہ کرنا چاہتی تھی, لیکن جس طرح مختلف اداروں کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے پھر اس میں لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں. میں اس میں بتا دوں کہ جب یہ 3-4 سال پہلے جب اس پر مکمل طور پر کام شروع ہونے والا تھا تو نیب کی طرف سے ایک لیٹر آ گیا جس کی وجہ سے یہ کافی عرصے میں رکا رہا. حالانکہ وہ بھی جس طرح سے وہ لیٹر تھا اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی جس کو اس میں انہوں نے بیس بنایا. لیکن اب وہ پروجیکٹ جو ہے مکمل طور پر تیار ہے کیونکہ G2G ہے اور اس میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی اور رکاوٹیں نہیں ہیں اور وہ بہت جلد شروع ہو جائے گا. کرائم کنٹرول کی یہ جو ہے شکایت آئی ہیں کرائم کی, تو اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے خاص طور پر ہدایات دی ہیں IG صاحب کو بھی اور جو کراچی کے پولیس چیف ہیں ان کو بھی کہ نہیں آنی چاہیے شکایات. لیکن شکایت اپنی جگہ پہ ضرور ہے, لیکن اگر آپ